یہ خشیت جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے، یہ خشیت یہی مطلوب بھی ہے، یہی مانگی بھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے. لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے. لیکن یہ ایسی اس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے. یہ کس طرح ہو؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق. جتنا تعلق باللہ، تعلق مع اللہ قوی ہوگا، اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا، اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت کیونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دل میں پیوست نہیں ہوا، اس واسطے بندہ ہزار تعبیریں کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، اعوذ باللہ. آج کل تو بے حیائی کا سیلاب ہے. بے حیائی کا کام ہے. اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں، میں مزہ لے لوں، تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں، باپ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کہاں جائے گا وہ داعیہ؟ کہاں جائے گی وہ خواہش؟ یہ تو کہہ رہے جی مجبور ہو گیا، میں خواہش سے مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. ارے بھائی، جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو، اس وقت میں تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے، تمہارا بھائی آ کے کھڑا ہو جائے، تمہاری ماں آ کے کھڑی ہو جائے، تمہارے استاد آ کے کھڑے ہو جائے، تو وہ رہے گی وہ خواہش؟ کہو گے جی میں کیا کروں، مجبور ہو گیا، استاد کے سامنے بھی کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، بھائی کے سامنے بھی کر رہا ہوں. کیوں نہیں؟ کیوں اس وقت وہ خواہش دب جاتی ہے؟ کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیوں تم ایک دم سے اس سے باز آ جاتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے فسق و فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے. حالانکہ جو بیچارہ باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ آیا تو زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہارے اس عمل کو برا سمجھے گا، اتنا ہی ہوگا نا. اور زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمیوں سے بھی بتا دے کہ بھائی میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا. بس کوئی سزا تو نہیں دے گا، کوئی کوڑے تو نہیں مارے گا، کوئی آگ سے تو نہیں جلائے گا تمہیں، لیکن وہاں تو یہ خوف ہے اور وہ روک رہا ہے، گناہ سے روک رہا ہے. لیکن
یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، میری تنہائی میں بھی، میری خلوت میں بھی دیکھ رہی ہے. اگر فرض کرو ایک ایسے کمرے میں ہو جو چاروں طرف سے بند ہے، لیکن پتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کہیں سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جذبے پیدا ہوتے ہیں، دل مچلتا ہے، لیکن نہیں کرے گا. مجھے بڑا سبق ملا تھا. ایک مرتبہ میں امریکہ گیا تو وہاں جو کون سا شہر ہے، ناسا، تو وہ ہیوسٹن میں، تو وہ ہمیں ناسا دکھانے کے لیے لے گئے، جہاں پر کہ سارے خلائی جہازوں کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں سے خلائی جہاز اڑتے ہیں اور پورے سیارے سارے فضا میں جو ہیں وہ وہیں سے نکالے جاتے ہیں. اور وہاں نہ کوئی اس زمانے میں کوئی پولیس تھی، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی سیکورٹی کے انتظامات تھے کوئی خاص. اور لے جا کر عین ہمیں بالکل آپریشن روم کے اندر کے پاس کھڑا کر دیا. لیکن جب ہم داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا یو آر واچڈ، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. بس. تو اب جب آدمی وہ بورڈ پڑھتا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے تو ٹھٹک کے رہ جاتا تھا. ایک دم سے اس کے جو بدن کی حرکات ہیں وہ ایک دم سے سیدھی سادھی ہو جاتی تھی، بھائی کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ یہ بات کہ یو آر واچڈ، یہ تو قرآن کریم نے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ تمہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، ہر آن دیکھ رہا ہوں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تم میری آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے نہ ہو. تو باپ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو، بھائی آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو، کوئی انسان آ جاتا ہے جو تمہارا دوست ہو یا جس کے تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے اوپر میری برائی ظاہر نہ ہو، وہ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو. لیکن وہ علیم و خبیر جو ہر آن دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ تعلق کی کمزوری. جتنا تعلق باپ سے ہے اتنا اللہ سے رہے نہیں ہے. جتنا استحضار باپ کی رضامندی کا ہے، ماں باپ کی رضامندی کا ہے، مخلوق کی رضامندی کا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا خیال نہیں ہے، اس کی فکر نہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آدمی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا ایمان رکھنے کے باوجود وقت پر یہ خوف اس کو گناہ سے نہیں بچاتا. تو یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ تعلق مع اللہ میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو آپ ایسا لگے گا کہ میں ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے ہوں. اور یہی معنی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور تو باندھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز پڑھو تو یہ تصور ہونا چاہیے، گھر میں تنہا ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے.
عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہے، سب میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ خشیت جو گناہ سے روکے۔ نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی۔ اب یہ تعلق مع اللہ پیدا کیسے ہو؟ جو اس چیز کو آدمی اپنی زندگی کا محور بنا لے، تو وہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ خشیت بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو